اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نزل احسن الحدیث۔ اللہ رب العالمین نے پوری کائنات کی تخلیق فرمائی۔ کائنات کے ذرے ذرے کا خالق مالک رازق اللہ ہے۔ کائنات کی تخلیق اللہ رب العالمین نے اپنے امر اور حکم سے، اپنے آرڈر سے فرمائی، کن ہو جاؤ، آسمانوں بن جاؤ، بن گئے، زمین بن جاؤ، بن گئی، حجرات شجرات نباتات۔ لیکن جب انسان کی باری آئی، اللہ رب العالمین نے خلقت بیدی، اپنے مبارک ہاتھوں سے اللہ رب العالمین نے انسان کی تخلیق فرمائی۔ اور اللہ پاک نے اس کی تخلیق سورہ مومنون کے اندر جن مراحل سے گزرتا ہے، ان کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ احسن الخالقین۔ احسن، سب سے بہترین مخلوقات میں سب سے احسن اور افضل اللہ رب العالمین نے نوع انسانیت کو تخلیق فرمایا۔ اسی لیے آپ کلام پاک کے اندر آپ غور کریں تو کئی مقامات پر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اللہ نزل احسن الحدیث۔ احسن، جہاں اللہ پاک نے انسان کو احسن بنایا، احسن تخلیق فرمائی، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ انسان کو اللہ نے احسن بنایا، خوبصورت بنایا، اور اللہ نے اس انسان کی زندگی گزارنے کا اصول، ڈھنگ، طریقہ اور ضابطہ جو بنایا وہ بھی آسان، انسان بھی آسان، اور اس کی زندگی گزارنے کا طریقہ بھی آسان۔ اللہ نزل احسن الحدیث۔ انسان بھی آسان، اس کے زندگی گزارنے کا طریقہ بھی آسان، اور اللہ رب العالمین نے پھر اسی چیز کا حکم بھی دیا، وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم۔ احسن چیز کی پیروی کرنی ہے۔ دوسرے مقام پہ اللہ رب العالمین نے پھر اس بات کی گارنٹی بھی دی ہے، ان اللہ لا یضیع اجر من احسن عملا۔ فرمایا احسن انسان، احسن تیرے لیے شریعت اور احسن عمل کرے گا تو اللہ فرماتے ہیں پھر میں تیرا احسن عمل ضائع نہیں کروں گا، قبول کر لوں گا۔ کتنی بڑی یہ خوشخبری ہے کہ جس کی قبولیت کی اللہ رب العالمین نے ضمانت دی ہے۔ ایک شخص نماز پڑھتا ہے، کوئی پتہ نہیں، نماز قبول ہو گئی نہیں، دعا مانگتا ہے، دعا قبول ہوئی نہیں، ذکر کرتا ہے، اذکار قبول ہوئے نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اگر تم احسن نماز پڑھو گے، احسن ذکر کرو گے، احسن صدقات و خیرات کرو گے، احسن کوئی بھی عمل ہوگا، میں قبول کر لوں گا۔ ہر شخص چاہتا ہے کہ میری عبادت، میری محنت، میرے ذکر، اذکار، صدقات قبول ہوں۔ اب انسان پشیمان ہوتا ہے، سوچنے پہ مجبور ہوتا ہے کہ وہ کون سا آسان طریقہ ہوگا جس پہ میری نماز بھی آسان بیٹھ جائے، میری تلاوت بھی آسان بن جائے، میرا ذکر و اذکار بھی آسان بن جائے، میری قربانیاں، میرے صدقات آسان بن جائے تاکہ اللہ کے ہاں قبول ہو جائے۔ اللہ پاک نے سورہ محمد کے اندر ارشاد فرما دیا، وَاتَّبَعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ، جہاں فرمایا وہاں فرمایا وَآمَنُوا، ایمان لائے کس پر؟ مَا نُزِّلَ عَلَى محمد، وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى محمد وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ۔ جو میرے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو وہی احسن بھی ہے اور اسی کی قبولیت کی ضمانت بھی ہے۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ میری نماز آسان ہے یا نہیں ہے، میری دعا آسان ہے یا نہیں ہے، میری تلاوت آسان ہے یا نہیں ہے،
میری قربانی آسن ہے یا نہیں، جس کی قبولیت کی اللہ رب العالمین نے بشارت دی ہے اور پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کو آئیڈیل بنا دیا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اب یہ بات واضح ہو گئی، نہ جھگڑنے کی بات ہے، نہ نفرت کرنے کی بات ہے، نہ اختلاف کی بات ہے۔ ہر عالم، ہر مفتی، ہر شیخ، اس کا مقام، اس کی عظمت، اس کا مرتبہ اپنی جگہ پہ قائم ہے، لیکن ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ میرا یہ ہر عمل احسن بن رہا ہے یا نہیں بن رہا، اور اسی چیز کو اپنے دل و دماغ میں بٹھا کر اپنے شیخ، اپنے عالم، اپنے خطیب، اپنے وائز، اپنے مفتی سے یہی پوچھنا ہے کہ شیخ مجھے نماز کا طریقہ بتائیں لیکن احسن نماز، مجھے تلاوت کا طریقہ بتائیں مگر احسن، ذکر بتائیں مگر احسن، کیونکہ احسن کی قبولیت کی ذمہ داری اور بشارت اللہ نے دی ہے، تو میری عبادت، میرے معاملات احسن ہونے چاہیے۔ بس یہ دعا کریں اللہ رب العالمین ہمارے تمام اعمال کو احسن بنا دے۔ اور الحمدللہ آج میں جس ادارے کے اندر مجھے آنے کا اور اپنے بھائی محمد احسن سلفی صاحب سے ملاقات کرنے کا یہ آج شرف حاصل ہوا ہے، احسان پھر آسان، اللہ تعالیٰ ان تمام کو، ان کی تمام کاوشوں کو آسان ہی بنا دے۔ جس کی قبولیت کی ذمہ داری اور بشارت اللہ رب العالمین نے عطا فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے بھائی محمد احسن سلفی حفظہ اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ اللہ ان کی تمام جہود و مساعی کو قبول و منظور فرمائے، ان کے لیے، اساتذہ کرام کے لیے، ان کے خاندان قبیلہ کے لیے، اور تمام معاونین کے لیے اللہ صدقہ جاریہ بنا دے۔ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔